عبارت پڑھیے چلیے. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون وبالسند المتصل منا إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيقسم عني وقد وعيت عنه قال وقد وعيت عنه ما قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها لقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيقسم عنه وأن جبينه لا يتفصل عرقا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث شریف اس طرح نہیں پڑھی جاتی. حدیث شریف روانگی کے ساتھ پڑھی جاتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. بالسند المتصل قال المصنف رحمہ اللہ تعالی حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن هشام بن عروہ عن ابی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ ان حارث بن هشام سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ قد یأتیک الوحی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احیانا یأتینی مثل سلسلة الجرس وهو اشده علی ویبسم عنی وقد وعیت منه ما قال واحیانا یتمثل لی الملک رجلا فیکلمنی فاعی ما یقول. قالت عائشة رضی اللہ تعالی عنہ ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيبسم عنه وأن جبينه لا يتوسط عرقا. یہ اس باب کی دوسری حدیث شریف ہے. پہلی روایت میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ الاستاذ سفیان ابن عیینہ ہے اور سفیان ابن عیینہ مکی ہے. اور اس دوسری روایت میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ الاستاذ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدنی ہیں. حمیدی کی روایت کو لا کر کے تو بخاری نے اشارہ کیا قدم قریش کو مقدم کرو، اور سفیان ابن عیینہ کی روایت کو لا کر پہلے اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ وحی کا محور اول مکہ ہے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی روایت دوسرے نمبر پر لا کر اشارہ کیا کہ وحی کا محور ثانی مدینہ المنورہ ہے. اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے امام نے پہلے سفیان ابن عیینہ کی روایت کو ذکر کیا اور دوسرے نمبر پر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کو ذکر کیا. یہ نقطہ ہے یہاں پر. پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ ہے کہ یہ دونوں کے دونوں اتنے بڑے ہیں کہ حجاز کے اکابر میں سے شمار کیے جاتے ہیں. سفیان ابن عیینہ اور امام مالک ابن انس رحمۃ اللہ علیہ. کتاب الجرح والتعدیل میں نقل کیا ہے لولا مالک و سفیان لذهبت علم الحجاز. اگر مالک اور سفیان نہ ہوتے تو حجاز کا علم چلا جاتا. اس کا مطلب یہ نکلا کہ حجاز کے اکابر میں سے اور علم کے یہ پہاڑ تھے دونوں کے دونوں. ان ہشام ابن عروہ ان ابیہ. ہشام نقل کرتے ہیں اپنے والد عروہ سے. عروہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے درجے کے تابعی ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھانجے ہیں. عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے ہیں. زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں. عروہ ابن زبیر، عبداللہ ابن زبیر. عبداللہ ابن زبیر تو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن عروہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں ہوئی، اس لیے عروہ تابعی. بعضوں نے کہا کہ عروہ کا علم عبداللہ ابن زبیر سے زیادہ تھا، یعنی عالم العروہ ابن زبیر. لیکن راجح بات یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر صحابی رسول ہیں اور عروہ الزم ہے.
الزم کا معنی ہوتا ہے شیخ کو لازم پکڑنے والا۔ آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جتنا لازم پکڑا اتنا عبداللہ ابن زبیر نے نہیں۔ اس لیے عبداللہ ابن زبیر اپنی جگہ صحابی رسول ہونے کی بنیاد پر عالم، لیکن عروہ الزم ہے، اور کبھی کبھی الزم کے پاس وہ علوم ہوتے ہیں جو عالم کے پاس نہیں ہوتے، اس لیے کہ جب کوئی شیخ کو لازم پکڑ لیتا ہے تو شیخ کے سفر و حضر کے مسائل کھلتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عروہ نے لازم پکڑا تھا۔ امام ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان عروہ بحر العلوم، عروہ جو ہے علم کا سمندر ہے، لا ینصف، جو کبھی خشک ہی نہیں ہوتا۔ یہ آپ کے علوم کی طرف اشارہ ہے۔ ان عروہ بحر، وفی قول بحر العلوم لا ینصف، جو کبھی خشک نہیں ہوتا ہے۔ عروہ نقل فرماتے ہیں ان عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہاں ہونا یہ چاہیے تھا کہ پہلی روایت ابوبکر صدیق سے ہوتی، لیکن چونکہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب کی ابتدا حدیث نیت سے شروع کرنا چاہتے تھے، اپنی کتاب کی ابتدا حدیث نیت سے چاہتے تھے، اور حدیث نیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول نہیں ہے، حضرت عمر سے، تو خلیفہ اول سے نسائی خلیفہ ثانی ہی سے ابتدا فرمائی، لیکن اس کی تلافی کر دی دوسری روایت میں بنت صدیق کی روایت کو لا کر، یعنی صدیقہ بنت صدیق کی روایت کو لا کر آپ نے تلافی کر دی کہ ابوبکر صدیق کی روایت نہیں آئی، تو کم سے کم ان کی بیٹی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو دوسرے نمبر پر ذکر فرمایا۔ دوسری ایک وجہ یہاں یہ بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ فرماتے فَإِنَّ الْوَحْيَ لَمْ يَأْتِنِي وَأَنَا فِي ثَوْبِ امْرَأَةٍ إِلَّا ثَوْبِ عائشہ، وَلَمْ يَأْتِنِي، مجھ پر وحی نہیں آتی تھی، وَأَنَا فِي ثَوْبِ امْرَأَةٍ، میں کسی بھی عورت کے ساتھ ہوتا تھا، إِلَّا ثَوْبِ عائشہ، مگر ہاں جب میں عائشہ کے مکان پر ہوتا تھا تو وحی کا نزول ہوتا تھا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ ازواج مطہرات میں وحی کا نزول حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر ہوتا تھا، آپ کے کپڑے میں ہونے کا مطلب آپ کے مکان پر ہوتا تھا، تو جب آپ ہی کے مکان پر وحی کا نزول ہوتا تھا تو چونکہ یہ وحی کا بیان سلسلہ چل رہا ہے، اس مناسبت سے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو یہاں لانا زیادہ مناسب تھا۔ سمجھ میں بھی آیا؟ یہ دوسری وجہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو لانے کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زوجہ محترمہ ہے، آپ کے مناقب و فضائل بہت زیادہ ہیں۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ عائشہ کی فضیلت اور عورتوں پر ایسی ہے جیسے سرید کی فضیلت تمام کھانوں پر۔ سرید ایک قسم کا مخصوص کھانا ہوتا تھا عرب میں، جو گوشت شوربے کے ساتھ پکاتے تھے اور اس میں روٹی کے ٹکڑے ڈال دیے جاتے تھے اور اس کو تھوڑا سا گرم کیا جاتا تھا۔ آج کل وہ طریق تو نہیں ہے، لیکن ایک طریق اور رائج ہے، وہ یہ کہ گوشت شوربے کے ساتھ ہوتا ہے تو آپ روٹی مسل کے اس میں ڈال دیتے ہیں، یہ بھی سرید ہی کی طرح ہوا، یہ ایک لذیذ کھانا ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جیسے کھانے کے باب میں سب سے اعلیٰ کھانا سرید ہے، اس کی فضیلت اور طعام پر، اسی طرح عائشہ کی فضیلت اور عورتوں پر۔ اس پر اشکالات اپنی جگہ ہیں، جہاں مناقب عائشہ آپ پڑھو گے، مناقب جب امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مناقب صحابہ کو ذکر فرمائیں گے، اس میں مناقب عائشہ کو جب لائیں گے، مناقب منقب کی جمع ہے، اور منقب ماخوذ ہے نقب سے، اور نقب کا معنی سراغ کرنا، بولتے ہیں نا نقب لگانا، سراغ کرنا، اور کسی کی فضیلت سے ہمارے دل پر سراغ ہو جاتا ہے۔ جب کسی کی فضیلت بیان کرتے ہیں، مثلا زید کی فضیلت بیان کی، بکر کی فضیلت بیان کی، خالد کی، تو اس سے ہمارے دل پر اس کی عظمت پیدا ہو جاتی ہے، سراغ ہو جاتا ہے۔ اس لیے فضائل کو مناقب سے تعبیر کیا جاتا ہے۔
ارے وجہ تسمیہ بھی سمجھ میں آئی، یہ ہے وجہ مناقب بولنے کی۔ بہرحال مناقب عائشہ میں کچھ اشکالات آئیں گے، اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی فضیلت بیان فرمائی ہے، فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی فضیلت بیان فرمائی ہے، آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی فضیلت بیان فرمائی ہے، مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اختصاراً اس کا جواب یہ ہے کہ آسیہ کی فضیلت اپنے زمانے کی عورتوں کے مقابلے میں ہے، سمجھ میں آئے؟ مریم کی فضیلت اپنے زمانے کی عورتوں کے اعتبار سے، خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت جب کوئی عورت ازواج مطہرات میں نہیں تھی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی فضیلت اور منقبت ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بحیثیت علم ہے، چونکہ علم اللہ تعالیٰ نے آپ کو زبردست عطا فرمایا تھا، اور موجودہ ازواج میں آپ کی فضیلت ہے، خدیجہ کا استثناء، خدیجہ اپنی جگہ ہے، اس لیے کہ خدیجہ جب تھی تو اور ازواج نہیں تھی، اس لیے ان کی فضیلت اپنی جگہ۔ موجودہ ازواج میں حضرت عائشہ کی فضیلت اور فاطمہ کی فضیلت تو جز رسول ہونے کی حیثیت سے، بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کی حیثیت سے، تو حیثیات سے فرق ہو جاتا ہے، سمجھ میں آیا؟ مریم کی فضیلت اپنے زمانے کے اعتبار سے یہ ایک حیثیت الگ ہو گئی، آسیہ کی فضیلت اپنے زمانے کے اعتبار سے یہ حیثیت الگ ہو گئی، تو حیثیات کے اعتبار سے فرق ہو جاتا ہے۔ فاطمہ کی فضیلت جز رسول ہونے کی بنیاد پر ہے، ورنہ تو تعارض لازم آئے گا کہ جس زمانے میں فاطمہ ہے اسی زمانے میں عائشہ بھی ہے۔ چلو خدیجۃ الکبریٰ جب تھی تو یہ ازواج نہیں تھی، لیکن عائشہ جب ہے تب فاطمہ بھی ہے، لیکن عائشہ کی فضیلت ان موجودہ ازواج میں، اور فاطمہ کی فضیلت بحیثیت جز رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فاطمہ تو بضعۃ منی من عاداها فقد عادانی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی منقبت اور فضیلت روایتوں میں بیان کی گئی۔ آپ اعلم ہیں، اکثر الروایات میں آپ کا شمار ہوتا ہے، یعنی کثرت سے روایت نقل کرنے والے جو صحابہ ہیں ان میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں یہی کافی ہے کہ ابھی جو میں نے روایت پڑھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لم یاتنی وحی الا صحب عائشہ، وہی نہیں آتی تھی مگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ شریفہ میں، آپ کے کمرے شریفہ ہی کے اندر وحی کا نزول ہوتا تھا۔ یہ آپ کی فضیلت کے لیے بہت کافی و شافی ہے، ورنہ آپ کے فضائل اور بھی ہیں۔ ازواج مطہرات میں یہی ایک عورت ہے جو کنواری ہے، باقرہ ہے، آپ کے علاوہ جتنے ازواج ہیں وہ سب کے سب سیبہ ہیں، یا تو کہیں نکاح ہوا تھا، مطلقہ تھی وہ، یا متوفی عنہا زوجہا تھی، جیسے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ متوفی عنہا زوجہا ہے، ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا ابو سلمہ کا، بہت رو رہی تھی، حضور نے جا کر ان کو تسلی دی اور فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے بہتر نصیب فرمائے۔ تو ام سلمہ نے یہ بھی کہا ابو سلمہ سے بہتر کون ہو سکتا، میرے ابو سلمہ تو ابو سلمہ تھے، ان سے بہتر کون ہو سکتا۔ یہ عدت کی گفتگو ہے، اور عدت کے درمیان صراحتاً گفتگو نہیں ہوتی، اشارتاً کنایتاً ہو سکتی۔ او اقننتم فی انفسکم، تم چھپا دو کچھ، اشارتاً بات کر لو، لیکن جب عدت ختم ہوئی اور حضرت نے خطبہ دیا اور نکاح ہوا تو حضرت نے فرمایا ابو سلمہ سے بہتر ملا یا نہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ وہ امتی ہے، میں نبی ہوں۔ تو بعض عورتیں وہ ہیں جو متوفی عنہا زوجہا ہے، اور بعض عورتیں وہ ہیں جو مطلقہ ہیں۔ کثرت نکاح کی بہت ساری وجوہات ہیں، جو صاحب شریعت علیہ صاحب الصلاۃ والسلام نے کثرت سے جو نکاح فرمایا، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ان وجوہات کو یہاں ذکر نہیں کرنا ہے، اس کا تعلق کتاب النکاح سے ہے، جہاں امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقصیر الازواج کا باب قائم فرمائیں گے، وہاں اس پر گفتگو ہوتی ہے کہ آپ کو اتنی عورتوں کی اجازت دی اور امت کو اتنی عورتوں کی اجازت دی، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ اپنی جگہ ہے۔ حضرت کی کثرت نکاح کی وجوہات میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اصلاً آپ خاتم النبیین اور خاتم الشریعہ
بن کر کے تشریف لائے تھے. آپ کے لائے ہوئے مسائل اور شریعت الی یوم القیامہ. اب باہر کی شریعت کو تو بے شمار صحابہ محفوظ کر رہے تھے. آپ کی نماز، آپ کا طریقہ، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کی گفتگو، آپ کی صلہ رحمی، آپ کا طریقہ دعوت، صحابہ محفوظ کر رہے تھے. لیکن آپ کی اندرونی زندگی، ظاہر سی بات ہے کہ اجنبی عورتیں تو آپ کی اندرونی زندگی کو محفوظ کر نہیں سکتی تھی. اگرچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خلوت بالاجنبیہ میں مختص ہے، خاص ہے. امت کے باب میں جو خلوت بالاجنبیہ جائز نہیں، حضرت کے لیے اجازت ہے، ورنہ تو بہت سارے اشکالات ہو جائیں گے. اس لیے کہ روایت میں بہت سی جگہ ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہاں حضرت کا تشریف لے جانا، اور ام حرام فرماتی ہے کہ میں آپ کے سر میں جوئیں دیکھ رہی تھی، آپ میرے گھر میں آرام فرماتی اور آپ ہنستے ہوئے اٹھے. بخاری کی روایت ہے. ہنستے ہوئے اٹھے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو ہنستا رکھے، کس بات میں؟ فرمایا ابھی مجھے بتایا گیا کہ میری امت سمندر کی پشت پر سفر کرے گی جہاد کے لیے. یعنی اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ سمندری راستے سے. فرمایا یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرما دیجیے. تو ام حرام کے لیے دعا کر دیا آپ نے. ام حرام اس سفر میں نکلی ہے. مقام قبرص پر جب فتح ہوا اور شہر دیکھنے کے لیے چلی، گھوڑے کو ٹھوکر لگی اور ام حرام گر گئے اور چوٹ آ گئے اور وہیں انتقال ہو گیا، شہادت ہو گئی. اس کی طرف حضور نے اشارہ فرمایا. تو ام حرام تو آپ کے لیے اجنبیہ عورت تھی. اور وہاں لوگوں نے رشتہ داری بتانے کے لیے ماں کی دادی اور دادی کی ماں اور خالہ کی بہن اور نہ معلوم کیا کیا رشتہ داریاں بتائی ہیں. حافظ صاحب نے ایک بات کہی، نبی مختص ہے خلوت بالاجنبیہ کی، یہ آپ کی خصوصیات میں سے. ورنہ آپ کتنی تعویلات کرتے رہو گے ان روایتوں پر، اور بھی بہت ساری روایات ہیں. اصل وجہ یہ ہے کہ امت کو ممانعت فساد کی بنیاد پر ہے، صاحب شریعت سے کوئی مسئلہ نہیں. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے. تو بہرحال اجنبیہ عورتیں تو خلوت بالاجنبیہ کا مسئلہ ہی نہیں ہو سکتا. تو شریعت اندر کی آتے کیسے؟ پھر ایام حیض کے مسائل کیسے آتے، ایام نفاس کے مسائل کیسے آتے، آپ کے اندرونی مجامعات کے مسائل کیسے آتے، ملاقات کے مسائل کیسے آتے، گھریلو امور کے مسائل کیسے آتے. ان سارے مسائل کو محفوظ کرنے کے لیے ظاہر سی بات ہے ایک عورت کافی نہیں تھی، دو عورت کافی نہیں تھی، تین کافی نہیں تھی، چار کافی نہیں تھی، کثرت ازواج کی ضرورت تھی. تحفظ شریعت و تحفظ داخلی مسائل کے لیے آپ کو کثرت ازواج کی اجازت دی گئی. سمجھ میں بھی آیا. اسی لیے آپ بخاری کتاب غسل میں ایک مسئلہ پڑھو گے کہ جب حضرت عمر کے دور میں یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ آیا نفس دخول پر غسل واجب ہوتا ہے یا خروج منی پر غسل واجب ہوتا ہے. یہ مسئلہ جب پیدا ہوا، کچھ لوگوں کی رائے تھی صحابہ کرام کی کہ خروج منی پر، یعنی منی نکلے تو ہی غسل واجب، ورنہ نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سلسلے میں مہاجرین سے پوچھا، اختلاف ہوا، انصار سے پوچھا، اختلاف ہوا. آپ نے ازواج مطہرات کی طرف رجوع فرمایا اور ازواج مطہرات نے یہ بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نفس دخول پر غسل فرماتے تھے. اس پر اشکال ہوگا کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی الماء من الماء ہے، یعنی غسل واجب ہوگا خروج منی پر. الماء اے غسل الماء، من الماء اے خروج المنی. پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ احتلام پر معمول ہے. تو سمجھ میں آیا، احتلام کے باب میں غسل تبھی ہوگا جب آپ منی کا دھبہ دیکھو، ورنہ خواب میں بالٹی لے کر جا رہا ہے اور ہوا کچھ نہیں تو اس صورت میں غسل واجب نہیں ہوتا. کچھ سمجھ میں بھی آیا. خواب تو دیکھا ہے لیکن کپڑا پر کوئی دھبہ نہیں ہے تو غسل واجب نہیں ہے. تو اس کا تعلق احتلام سے، اور اس کا تعلق مجامعات سے ہے، ملاقات سے ہے، دخول سے. یا پھر یہ تقریر اور کی ہے
کہ یہ روایت منسوخ ہے اس روایت سے، لیکن نسخ کے بجائے تطبیق کا طریق بہتر ہے۔ اور جب تطبیق ممکن ہو، اس لیے کہ نسخ میں تردید ہے، اور محدثین فرماتے ہیں کہ تطبیق اولا من التردید، جب روایت میں تطبیق ہو سکتی ہے تو پھر تطبیق دی جائے۔ الماء من الماء کا تعلق احتلام سے ہے، اور نفس دخول پر غسل واجب ہو جاتا ہے، اس کا تعلق جو ہے مجامعات و ملاقات سے۔ کچھ سمجھ میں بھی آئے؟ اب بتائیے یہ مسئلہ کیسے ثابت ہوگا اگر کثرت ازواج کا مسئلہ نہ ہوتا تو؟ اس لیے صاحب شریعت علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کو زیادہ نکاح کی اجازت دی گئی تھی تاکہ اندرونی شریعت محفوظ ہو۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا کہ نبی علیہ السلام جب گھر میں تشریف لاتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ اب یہ کون بتا سکتا ہے؟ گھر کی بیوی ہی تو بتا سکتی ہے۔ حضرت نے فرمایا، حضرت عائشہ نے، مؤونۃ اہلی، گھر کے کام میں لگ جاتے تھے۔ ام سلمہ فرماتی ہے کہ مجھے رات میں حیض آ گیا، میں چپکے سے حضرت کے ساتھ سوئی تھی، ایک ہی لحاف میں چپکے سے میں نکل کر جانے لگی، حضرت کی آنکھ کھل گئی، میں کپڑے بدل رہی تھی، حضرت نے فرمایا نفس تھی۔ حیض پر نفاس کا اطلاق بھی ہوتا ہے، تو یہ حیض آ گیا، کہا جی کپڑے بدل کے پھر آ جاؤ۔ اسی لحاف میں آپ نے سلایا، اشارہ ہوا اس بات کی طرف کہ یہود کی طرح دوری اختیار نہ کرو، اس لیے کہ نجاست اپنے موضع پر ہے۔ اب یہ مسئلہ کیسے ثابت ہوگا اگر ام سلمہ اس روایت کو بیان نہ کرے؟ تو اندرونی شریعت کو بیان کرنے کے لیے کثرت ازواج کی ضرورت تھی، اس لیے صاحب شریعت علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کو کثرت نکاح کی جو امت سے زیادہ ہے اجازت دی ہے۔ امت کو جو کثرت ازواج کی اجازت دی اور اس کی تعداد 4 ہے، وہ مرد کی اپنی شہوت کے اتمام کے لیے۔ یاد رکھنا یہاں جو ہے اندرونی مسائل اور محفوظ کرنے کے لیے نہیں ہے۔ کچھ سمجھ میں بھی آیا؟ وہ حکمت یہاں نہیں چلے گی جو صاحب شریعت کی حکمت ہے۔ یہاں تو حکمت یہ ہے کہ مرد غلط راستے پر نہ جائیں، اس کی آنکھوں کی حفاظت ہو، اس کے لیے اس کو 4 عورتوں کی اجازت دی تاکہ انسان برائیوں سے بچ جائے۔ اسی لیے ایک لطیفہ ہے کہ اگر کسی نے ایک نکاح کیا تو زندگی بھر بیوی کے مرض پر وہ بھی بیمار ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس کو حیض آیا تو اس کو بھی حیض آیا سمجھ لو، بیمار ہی ہے گویا کہ، اس لیے کہ قریب جا ہی نہیں سکتا ہے۔ اس کو نفاس ہے تو اس کو بھی نفاس ہے، اس لیے کہ وہ قربت کر ہی نہیں سکتا ہے۔ اور اگر 2 نکاح کیے ہیں فتنازع، جھگڑے کو دعوت دی ہے اس نے، اس لیے کہ 2 نکاح میں یقیناً جھگڑے ہوں گے۔ اور اگر 3 نکاح کیے ہیں تو زندگی میں نصف لطف ہے، یہ کسی عرب کا مقولہ ہے، لطیفہ ہے۔ اور اگر 4 نکاح کیے ہیں تو روزانہ دلہا ہے، اس لیے کہ جب 4 نکاح کیے ہیں تو ہر ایک یہ سمجھے گی کہ میں نے کچھ کیا تو یہ نکال دے گا، اور تو ہے اس کے پاس، تو یہ روزانہ دلہا ہی بنتا رہے گا۔ بہرحال مرد امت کو جو 4 کی ہدایت دی ہے اس میں وہ حکمت نہیں ہے، یہاں تو یہ ہے کہ امت شہوت سے بچ جائے، غلط طریق سے بچ جائے، ناجائز راستوں سے بچ جائے، اس لیے امت کو اجازت دی ہے۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں کنواری غیر شادی شدہ کم عمر لڑکی سے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ باقی اس پر کچھ باتیں زندگی رہی، اللہ نے توفیق دی تو اس سلسلے میں کتاب النکاح میں مستقل آئے گی، جہاں اس حضرت عائشہ کے کچھ فضائل و مناقب بھی آئیں گی۔ ان عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ، ام المؤمنین، ازواج مطہرات کو ام المؤمنین کہا جائے گا، وہ ہماری مائیں ہیں، اس لیے کہ قرآن کریم نے نقل کیا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ ماں کہنے کی وجہ کیا ہے؟ ازواج مطہرات کو جو ماں کہا گیا اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت الامام محمد ابن ادریس الشافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرماتے ہیں کہ ماں اس لیے کہا گیا لِأَنَّهُ لَا يَحِلُّ
نکاحہن مع الامہ، اس لیے کہ ازواج مطہرات کا نکاح جائز نہیں ہے۔ تو چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کے ساتھ امت کا نکاح نہیں ہو سکتا، اس لیے آپ کو ماں کہا گیا۔ ہمارے حضرت کو، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات پر اشکال ہے۔ فرمایا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جو وجہ بتائی، اس لیے کہ نکاح حرام ہے اس لیے ممنوع، حضرت فرماتے ہیں یہ تو نص قطعی سے ثابت ہے۔ کیا آیت ہے وہ؟ بہرحال یہ تو نص قطعی سے ثابت ہے کہ ازواج مطہرات سے نکاح نہیں ہو سکتا، اگرچہ یہی وجہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے بھی پیش کی کہ حرمت نکاح کی وجہ سے ماں کہا گیا، لیکن یہ تو ایک مسئلہ نص قطعی سے ثابت ہے۔ فرمایا اصل وجہ یہ ہے کہ عظمت ازواج مطہرات کی بنیاد پر یہ کہا گیا، ان کی عظمت، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ خبر واحد کی قرأت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَهُوَ أَبٌ لَهُ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت کے باپ ہیں۔ یہاں باپ حقیقی تو نہیں، عظمت کے اعتبار سے جب نبی عظمتاً باپ ہوئے تو ان کی عورتیں عظمتاً یہ امت کی مائیں ہوئی، تو یہاں جو ماں کہا گیا ہے وہ عظمت کی وجہ سے، وہ سمجھ میں بھی آ رہا ہے۔ لیکن بھئی اگر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ بھی لے لی جائے تو اس میں کیا اشکال ہو سکتا ہے؟ عظمت بھی ہے اپنی جگہ، اور نص قطعی کا وہ مسئلہ بھی ہے کہ آپ سے نکاح دوامی طور پر حرام ہے، امت نکاح نہیں کر سکتے آپ سے، اس لیے آپ کو کہا گیا، ماں کہا گیا۔ آیا ازواج مطہرات صرف مردوں کی مائیں ہیں یا عورتوں کی بھی مائیں ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا خیال یہ تھا کہ ہم صرف مردوں کی مائیں ہیں، عورتوں کی نہیں۔ ایک عورت نے کہا یا ام المؤمنین، حضرت عائشہ، فرمایا لا تقل امی، انا لست امک ولیکن انا ام المؤمنین۔ یہ ابن سعد نے طبقات میں روایت نقل کی۔ حضرت عائشہ نے فرمایا مجھے ماں مت کہو، میں تو مردوں کی ماں ہوں، عورتوں کی ماں نہیں ہوں۔ لأن اللہ تبارک و تعالی قال وازواجہ امہاتہم، یہ استدلال ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زوجہ محترمہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے انا ام الرجال و ام النساء، ہم مردوں کی بھی مائیں ہیں، عورتوں کی بھی، اور وہ ازواجہ امہاتہم میں عورتیں داخل ہیں، اور عموماً قرآن مردوں کا تذکرہ کرتا ہے، مسائل میں عورتیں داخل ہوتی ہیں، اس لیے ازواجہ امہاتہم میں عورتیں بھی داخل ہیں۔ آیا ازواج مطہرات کے بھائیوں کو خال المؤمنین کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ ماموں، خال کا معنی ماموں، کہہ سکتے ہیں یا کہہ سکتے ہیں؟ علامہ کرمانی وغیرہ نے لکھا ہے کہ کہہ سکتے ہیں، لیکن ازواج مطہرات کے باپ دادا کو اجداد المؤمنین نہیں کہہ سکتے، اس کی ممانعت ہے، باقی خال المؤمنین کہہ سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سلسلے میں ابھی بیچ میں نے ایک بات پیش کی کہ جب ازواج مطہرات ہماری مائیں ہوئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم باپ ہوئے کہ نہیں؟ جبکہ خبر واحد کی قرأت میں وہو اب لہم بھی، میں امت کے لیے باپ،
اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں نسبی باپ مراد نہیں ہے، اس لیے کہ نسبی باپ کے باب میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اس آیت میں نفی نسبی باپ کی ہے، ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کو باپ نہیں، یعنی نسبی باپ، لیکن ایمانی باپ ہے، اس لیے کہ آپ کی بدولت ہمیں ایمان ملے۔ گویا انسان کے وجود میں دو وجود ہیں، ایک وجود نسبی اور ایک وجود ایمانی۔ وجود نسبی کے اعتبار سے ہمارا وجود ہمارے باپ سے ہوا، جو ہمارے باپ ہیں حقیقی وہ ہمارے باپ ہیں، جس کو وجود نسبی کہا جاتا ہے۔ اور وجود ایمانی کے اعتبار سے ہم مومن ہیں اور ہمیں ایمان ملا ہے ذات اقدس کی برکت سے، اس لیے وجود ایمانی کے اعتبار سے آپ ہمارے باپ ہیں۔ یہاں نسبی باپ مراد نہیں ہے بلکہ ایمانی باپ مراد ہے۔ اسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، انما انا لکم بمنزلۃ الوالد، میں تمہارے لیے بمنزلہ والد کی ہوں، یعنی جیسے والد تمہارے ساتھ شفقت پیار کا معاملہ کرتا ہے، میں بھی اسی طرح تمہارے ساتھ شفقت و پیار کا معاملہ کرتا ہوں۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ابوت کی نفی قرآن کریم میں ما کان محمد ابا احد من رجالکم میں جو ہو رہی ہے وہ نسبی ابوت کی نفی ہو رہی ہے، اور وہو ابو لہم جو خبر واحد ہے اس میں اس بات جو ہو رہا ہے وہ ایمانی ابوت کا اس بات ہو رہا ہے، یعنی مومن ہونے کی حیثیت سے آپ باپ ہیں۔ فلا تعارض بینہم، دونوں کے درمیان کوئی تعارض نہیں ہے، اور اس کی تائید انما انا لکم بمنزلۃ الوالد کے بھی ہو جاتی ہے۔ واللہ سبحانہ وتعالی عالم۔ عن عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ ان حارث ابن ہشام سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بات رہ گئی کہ یہ میں نے جو ذکر کیا کہ آیا آپ عورتوں کی مائیں ہیں یا نہیں، حضرت عائشہ تو منع فرماتی۔ قاضی ابو بکر ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو اختیار کیا، یعنی حضرت عائشہ والی رائے، اور استدلال کیا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُ، لیکن حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں اس قول کی تردید کرتے ہوئے ام سلمہ کے قول کو اختیار کیا کہ آپ عورتوں کی بھی مائیں ہیں، اور وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُم میں عورتیں داخل ہیں، اس لیے کہ قرآن مردوں کا ذکر کرتا ہے لیکن عورتیں ان مسائل میں داخل ہوتی ہیں۔ واللہ سبحانہ وتعالی عنہ۔ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ ان حارث ابن ہشام، حارث ابن ہشام یہ بھائی ہے عمرو ابن ہشام۔ عمرو ابن ہشام ابو جہل، جس کو ہم ابو جہل کہتے ہیں، وہ عمرو ابن ہشام ہے، یہ اس کے بھائی ہے حارث ابن ہشام۔ فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے اور پکے مسلمان ہوئے حارث ابن ہشام رضی اللہ تعالیٰ۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال فرمایا، یا رسول اللہ کیف یاتیک الوحی، یا رسول اللہ آپ کے پاس وحی کیسے آتی ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حارث ابن ہشام نے سوال کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن حضرت عائشہ یہ نہیں کہہ رہی ہے کہ سمیت حارث ابن ہشام۔ تو آیا یہ روایت مسانید عائشہ میں سے یا مسانید عائشہ میں سے نہیں؟
مساند عائشہ کا مطلب تو یہ ہوگا کہ جس وقت حارث نے سوال کیا نبی علیہ السلام کو تو حضرت عائشہ وہاں موجود ہے اور آپ نے براہ راست اس کو سنا اور اب آپ نقل کر رہی ہیں۔ اس صورت میں روایت کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ حضرت عائشہ وہاں بیٹھی ہوئی تھی اور حارث ابن ہشام کا سوال ہوا یا رسول اللہ کیف یاتیک الوحی، حضرت عائشہ نے سنا اور عائشہ براہ راست نقل کرتی ہے، نہ کہ حارث سے نقل کرتی، اور یہی راجح قول ہے، اس لیے کہ اطراف حدیث والوں نے اس کو مساند عائشہ میں شمار کیا۔ اطراف اس کتاب کو کہا جاتا ہے جس کے اندر کسی راوی کی روایت کو، کسی صحابی کی روایت کو جتنے طرق سے منقول ہے ان تمام طرق کو نقل کیا جائے، اس کو اطراف کہا جاتا ہے۔ یہ میں تصنیف کتاب کے جو طرق آپ کو شروع کتاب میں انواع حدیث، انواع کتب حدیث جو بیان کرایا اس میں ایک طریق یہ بھی ہے اطراف۔ تو اطراف حدیث والوں نے اس کو مساند عائشہ میں سے شمار کیا۔ بعضوں کو سہو ہو گیا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حارث ابن ہشام سے نقل کر رہی ہے، حارث ابن ہشام سے نہیں۔ اگر حارث ابن ہشام سے نقل کرتی تو سمی تو ہوتا یا ان ہوتا، جو سماع کے طریق ہے وہ الفاظ ہونے چاہیے تھے، اس لیے راجح قول یہی ہے کہ یہ مساند عائشہ میں سے۔ حارث ابن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ کیف یاتیک الوحی، آپ پر وحی کیسے آتی؟ یہاں سوال نزول وحی کا نہیں ہے، حامل وحی کا ہے، اس لیے کہ حضرت جو جواب دے رہے اس سے خود بخود سمجھ میں آتا ہے کہ وحی لانے والا کون ہے، کیسے لاتا ہے آپ پر۔ وحی اترتی ہے، وحی سے متعلق سوال نہیں، حامل وحی سے متعلق سوال ہے کہ یہ جو وحی لے کر آپ کے پاس آتا ہے وہ کس انداز سے آتا ہے، اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، کس طرح پر وہ آپ سے ملتا ہے اور آپ کو وحی القا کرتا ہے اور آپ تلقی کرتے ہیں ان سے، اس کی کیا شکل ہوگی۔ تو کیف یاتیک الوحی ای کیف یاتیک حامل الوحی، یعنی آپ کے پاس حامل وحی یعنی فرشتہ کیسے آتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب دیا احیاناً یاتینی مثل سلسلۃ الجرس، کبھی تو فرشتہ آتا ہے میرے پاس گھنٹی کی آواز کی طرح، سلسلۃ الجرس، سلسلہ۔ علامہ ابو عبیدہ معمر ابن مثنیٰ جن کا نام آپ بار بار کتاب التفسیر میں پڑھو گے، اس لیے کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الفاظ قرآن کے معانی کو بیان کرنے میں زیادہ تر ابو عبیدہ معمر ابن مثنیٰ کی مجاز القرآن سے استفادہ کیا ہے۔ یہ لغت کے بڑے امام تھے، خصوصاً لغت قرآن کی۔ یہ کہتے ہیں کہ السلسلہ الصوت، مطلقاً آواز کو کہا جاتا ہے۔ علامہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ السلسلہ صوت الحدید اذا حرک، لوہے کی آواز جب اس کو حرکت دی جائے، مثلا زنجیر ہے یا کوئی لوہا ہے، بھئی گھنٹی جو ہوتی ہے وہ بھی تو لوہا ہے، اس میں بیچ میں ایک لوہا ہوتا ہے، اس کو ادھر ادھر حرکت دو تو آواز ہوتی ہے یا نہیں؟ تو صوت الحدید اذا حرک۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صوت لہ طنین، وہ آواز جس میں گنگناہٹ ہو، اور ظاہر سی بات ہے کہ گھنٹی کی آواز میں ایک قسم کی گنگناہٹ ہوتی جو دیر تک طنین کی طرح چلتی رہتی ہے، یعنی گھنٹی بج جانے کے بعد بھی اس میں چاہے 1 منٹ کے لیے لیکن وہ آواز نکلتی رہتی ہے۔
یہاں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وحی کو تشبیہ دی سلسلۃ الجرس سے، گھنٹی کی آواز، جبکہ آپ مسلم شریف میں روایت پڑھو گے لا تصحب الملائکۃ رفقۃ فیہا کلب او جرس، فرشتے ساتھ نہیں چلتے اس جماعت میں، اس قافلے میں، ان لوگوں کے ساتھ فیہا کلب جس میں کتا او جرس یا گھنٹی ہو۔ تو بھلا گھنٹی کی تو ممانعت ہے، خود نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فرشتے نہیں آتے، تو اس کا مطلب گھنٹی بری چیز ہوئی اور وہی تو بہت اچھی چیز ہے۔ تو اعلیٰ درجے کی چیز کو ایسی چیز سے تشبیہ دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو حضرت خود پسند نہیں فرماتے، جہاں فرشتے نہیں پسند کرتے، فرشتے ساتھ نہیں ہوتے، اس سے وہی کی تشبیہ دی جا رہی ہے۔ اشکال سمجھ میں آیا کہ اس روایت میں ہے کہ لا تصحب الملائکۃ رفقۃ فیہا کلب او جرس، گھنٹی بری چیز ہے، اور یہاں مثل سلسلۃ الجرس، وہی کو گھنٹی کی آواز کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے۔ ایک جواب تو اس کا یہ دیا گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی گھنٹی کی قباحت کا پتہ نہیں تھا، تب آپ نے تشبیہ دی، لیکن یہ جواب طفل مکتب کا ہے، اس لیے کہ حارث ابن ہشام ایمان لائے ہیں فتح مکہ کے موقع پر، ظاہر سی بات ہے کہ یہ سوال فتح مکہ کے بعد ہوگا، اور فتح مکہ ہوا سن 8 میں، تو سن 8 کے بعد کا یہ سوال ہے، ابھی تو اسلام مکمل ہو چکا تھا، اور یہ کہنا کہ حضرت کو ابھی گھنٹی کی قباحت کا پتہ نہیں تھا اس لیے آپ نے یہ بیان کر دیا۔ دوسرا جواب ایک اصول پر چلے گا، کسی چیز کو کسی چیز کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے تو آپ نے مختصر المعانی میں پڑھا کہ من جمیل وجوہ تشبیہ نہیں دی جاتی، کسی وصف خاص کے اندر تشبیہ دی جاتی ہے۔ زید کل اسد، زید شیر کی طرح، اس کا یہ مطلب تھوڑی اس کے بھی 4 پاؤں ہے زید کے، یا اس کے بھی اسی طرح کے دانت ہیں، یا وہ بھی جنگل میں اسی طرح بھاگتا ہے زید، یہ مطلب نہیں ہے۔ یا ایک وصف خاص میں تشبیہ دی جاتی ہے، اور وہ وصف خاص یہ ہے کہ جیسے شیر میں قوت ہے اسی طرح زید میں بھی قوت ہے۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ تو اصول یہ ہے کہ جب کسی چیز کو کسی چیز کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے تو کسی وصف خاص کی بنیاد پر تشبیہ دی جاتی ہے۔ اصل میں گھنٹی کی آواز میں زور اور قوت ہے، گھنٹی جب بجتی ہے نا تو اس میں زور اور قوت ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ وحی جب آتی تھی تو اس میں بھی بڑی قوت ہوتی تھی، خود حضرت فرماتے اشد علی، اس پر بڑی سخت ہوتی۔ تو اس قوت، اس وصف قوت کی بنیاد پر جیسے گھنٹی میں ہے اس وحی میں بھی ہوتی، اس وصف قوت کی بنیاد پر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سلسلۃ الجرس سے اس کو تعبیر فرمایا۔ نمبر 3، اور ایک وصف خاص ہے گھنٹی میں، گھنٹی جب بجتی ہے تو اس کی آواز چاروں طرف سے آتی ہے، ایک طرف سے نہیں، اسی لیے عموماً مدرسے والے، اسکول والے گھنٹی ہی رکھتے، یہ تو ان لوگوں نے وہ کچھ اور مشین کا رکھ رکھا ہے، کیا بولتے ہیں اس کو، سائلن، ورنہ عموماً مدرسوں میں گھنٹی بجتی ہے۔ ہم نے مظاہر میں دیکھا کہ جتنے گھنٹے پورے ہوتے ہیں اتنے گھنٹی بجائی جاتی ہے۔ 11 بجے چھٹی ہوئی تو 11 گھنٹے بجاتے ہیں۔ تو عموماً مدارس اور اسکول میں جو ہے وہ گھنٹی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی آواز چاروں طرف سے، اور یہ جو وحی آتی تھی اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر گویا کہ چاروں طرف سے وحی کی ایک شکل ہوتی تھی، آواز آتی تھی،
یہ ہے وہ وصف خاص جو گھنٹی میں پایا جاتا ہے اور وہی اس وحی میں پایا جاتا ہے۔ اس بنیاد پر وحی کو تشبیہ دی گئی گھنٹی کے ساتھ۔ یہاں سے ایک اصول سمجھ میں آیا، وہ اصول یہ ہے کہ کسی وصف خاص کی بنیاد پر شے حسن کو شے قبیح کے ساتھ تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ سمجھ میں بھی آیا، اچھی چیز کو بری چیز کے ساتھ تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ میں اس کی مثال اور دوں، آپ بخاری شریف مسلم شریف میں بلکہ بخاری میں بھی روایت کروں، الایمان یعرض الی المدینہ کما تعرض الحیۃ الی جحرها۔ ایمان آخری دور میں سمیٹ کر مدینہ آ جائے گا، جیسے سانپ سمیٹ کر ساری دنیا میں گھوم کر اخیر میں اپنے بل میں چلا جاتا ہے۔ کسی موقع پر بتاؤں گا جہاں روایت آئے گی۔ عربی زبان اتنی وسیع ہے، اتنی وسیع ہے کہ انسان کے مکان کے لیے اور لفظ، حیوان کے مکان کے لیے اور لفظ، پرندوں کے مکان کے لیے اور لفظ، سانپ کے مکان کے لیے اور لفظ، کیڑے مکوڑوں کے مکان کے لیے اور لفظ۔ اردو میں چلو تو سب کو بل، ایک ہی لفظ، انگلش میں چلو تو ایک ہی لفظ۔ کسی زبان میں اتنی وسعت نہیں ہے جتنی عربی میں، ہر ایک کے لیے علیحدہ علیحدہ نام۔ یہ عربی کی وسعت ہے، اسی لیے نبی آخر الزمان کے لیے عربی زبان ہی کو پسند کیا گیا۔ نہ عبرانی زبان میں اتنی وسعت ہے، نہ سریانی زبان میں اتنی وسعت ہے جتنے عربی زبان میں ہے۔ تو یہاں سانپ کے مکان کے لیے جحر کا لفظ بولا گیا۔ جحر کا معنی سانپ کا بل۔ جیسے سانپ سمیٹ کر اپنے مکان میں آ جاتا ہے، اسی طرح ایمان مدینے سے چلا، اخیر میں پھر سمیٹ کر مدینے چلا جائے گا۔ یہاں مجھے بتانا یہ ہے کہ ایمان کو تشبیہ دی گئی سانپ سے، حالانکہ سانپ انتہائی موذی جانور اور ایمان انتہائی امن سلامتی دینے والا۔ دیکھیے یہاں اشکال ہو سکتا ہے کہ ایمان جیسے عظیم المرتبت صفت کو سانپ سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ اس کا جواب یہی ہے کہ کسی وصف خاص کی بنیاد پر شے حسن کو شے قبیح سے تشبیہ دی جا سکتی، اور وہ وصف خاص یہ ہے کہ جیسے سانپ اخیر میں اپنے مکان میں واپس لوٹتا ہے، ایمان بھی اپنے مکان میں یعنی مدینے چلا جائے گا۔ یہ ہے وصف خاص۔ تو اس سے اصول یہ سمجھ میں آیا کہ کسی وصف خاص کی بنیاد پر شے حسن کو شے قبیح سے تشبیہ دی جا سکتی۔ تو اس پر آئیے ہمارے علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ یا اور ہمارے بعض اکابر نے تشبیہ دی۔ یا حضرت گنگوہی نے تشبیہ دی، حضرت مولانا خلیل احمد صاحب نے، علامہ عثمانی نے نہیں، مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے تشبیہ دی کہ لوگ میلاد کو اس طرح مناتے ہیں، میلاد النبی کو، جیسے کنہیا کا جنم۔ حضرت نے فرمایا لوگ میلاد نبی کو اس طرح مناتے ہیں جیسے کنہیا کا جنم۔ کنہیا جو ان کا ہوتا ہے، جو پانی میں پیدا ہوا تھا اور ٹوکرے میں لے کر اس کو، وہ ایک من گھڑت داستان ہے، جیسے اس کی ولادت مناتے ہیں یہ کفار و مشرکین، اسی طرح مسلمان میلاد مناتے ہیں۔ تو حضرت مولانا خلیل احمد صاحب پر کفر کا فتویٰ لگا بریلویوں کی طرف سے کہ دیکھو صاحب شریعت کو تشبیہ دی جا رہی ہے کنہیا سے، حالانکہ احمق یہ اصول نہیں سمجھے کہ کسی وصف خاص کی بنیاد پر شے حسن کو شے قبیح سے تشبیہ دی جا سکتی۔ یہاں صرف بتانا یہ ہے کہ جیسے وہ لوگ کنہیا کی ولادت کے اوپر غلط طریق، غلط رسومات، غلط باتیں کرتے ہیں،
اسی طرح تم لوگ بھی اپنے نبی کی ولادت پر کرنے لگے. یہ ہے اصل مقصود. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ کنہیا سے تشبیہ دی جا رہی ہے. پھر تو نبی پر اشکال ہوگا کہ ایمان جیسے عظیم المرتبت شے کو آپ نے سانپ سے تشبیہ کیوں دے دی. پھر حضرت پر اشکال ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے وحی کو گھنٹی سے تشبیہ کیوں دے دی. کچھ سمجھ میں بھی آئے. تو اصول یہ معلوم ہوا کہ کسی وصف خاص کی بنیاد پر تفہیم اور سمجھانے کے لیے شے حسن کو شے قبیح سے تشبیہ دی جا سکتی ہے، اور اس کی بہت ساری مثالیں آپ کو شریعت میں مل جائے گی، کتابوں میں ملے گی. فقال یا رسول اللہ کیف یاتیک الوحی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احیانا یاتینی مثل سلسلۃ الجرس، کبھی مجھ پر وحی آتی ہے سلسلۃ الجرس کی طرح، یعنی گھنٹی کی آواز کی طرح. یہ گھنٹی کی آواز ہے کیا؟ سلسلۃ الجرس ہے کیا؟ علامہ فضل اللہ ترکشتی رحمۃ اللہ علیہ جو شارح مصابیح ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہاں آواز وغیرہ کچھ نہیں تھی، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ روحانی ملک اور روحانی فرشتہ جب آپ کے بدن میں داخل ہوتا، ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو شکل ہے یہ ظاہراً فرشتہ نہیں ہوتا، وہ آپ کے قلب پر جاتا تھا، آپ کے بدن میں داخل ہوتا تھا. تو اس موقع پر آپ انقطاع عن الدنیا ہو جاتے تھے، یعنی دنیا کی کوئی آواز آپ کو سنائی نہیں دیتی تھی، چونکہ یہ روحانی فرشتہ آپ کے قلب پر گیا ہے، جس سے انقطاع عن الدنیا ہو گیا. اور اسی انقطاع عن الدنیا کو سلسلۃ الجرس سے تعبیر. کچھ سمجھ میں بھی کوئی وحی کی آواز نہیں تھی. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا کہ میں اپنی اس وحی کو کیسے سمجھاؤں امت کو، حالانکہ اس میں انقطاع عن الدنیا ہوتا تھا. اس کو اور آگے سمجھ. شاہ ولی اللہ صاحب بھی چونکہ اسی قول کے قائل کہ کوئی آواز نہیں ہوتی تھی، بلکہ انقطاع عن الدنیا. شاہ ولی اللہ صاحب اس کی مثال دیتے ہیں، شروع میں جو ہے نا رسالہ حضرت کا، اس میں دیکھ لیں. شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اپنے کان کو بند کرو، انگلی ڈال دو، انقطاع عن الدنیا ہو گیا، باہر کی آواز کا سننا بند ہو گیا. اس موقع پر سن کی ایک آواز اندر چلتی ہے. سمجھ میں بھی آیا؟ یہ ہے انقطاع عن الدنیا. اسی سن کی آواز کو اور انقطاع عن الدنیا کو سلسلۃ الجرس سے تعبیر فرمایا، ورنہ حقیقت میں کوئی آواز نہیں تھی. کو سمجھ میں آیا؟ یہ فضل اللہ ترکشتی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی رائے ہے، ہمارے شاہ ولی اللہ صاحب کی بھی رائے ہے کہ یہ سلسلۃ الجرس کوئی آواز نہیں تھی. فرشتے کا براہ راست آپ کے قلب پر آنا اور بدن میں داخل ہونا، جس کی بنیاد پر حضرت انقطاع عن الدنیا ہو جاتے تھے. اور جب انقطاع عن الدنیا ہو جاتے تھے تو ایک سن کی سی آواز آتی ہے، اسی کو سلسلۃ الجرس سے تعبیر فرمایا. اس کی مثال میں آپ کو، یہ آج کل ڈھونگی عامل ہوتے ہیں نا، جو کہتے ہیں ہم پر موکل آتا ہے. ڈھونگی عامل کہتے ہیں مجھ پر موکل آتا ہے، اور پھر وہ کیا سے کیا کرتے ہیں اور آواز بھی بدلتے ہیں. کیا کیا شکلیں ان کی ہوتی ہیں.
تو وہ کبھی کبھی کہتے ہیں کہ ہم پر موکل آتا ہے، ہمارے بدن میں حلول کرتا ہے اور ان کی آواز بدلتی ہے، اب حقیقت میں آیا نہیں، وہ تو اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اندر میں آیا نہیں ہے، اسی نے اپنی آواز بدل دی ہے، کبھی بدھوں کی آواز بناتا ہے، کبھی کس کی آواز بناتا ہے، کبھی کس کی آواز بناتا ہے، نہ معلوم کیا کیا شکلیں اختیار کرتا ہے کمینی دنیا کو کمانے کے لیے۔ یہ ضرور ہے کہ انسان عملیات پر پیسے لے سکتا ہے، اس کا انکار نہیں، روایت سے ثابت ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دم کیا تھا اور بکریوں کا ریول لیا تھا، خود بخاری کی روایت ہے، لے سکتا ہے، لیکن وہ جب کہ دھوکہ دے کر نہ ہو، جھوٹ بول کر نہ ہو، سمجھ میں بھی آیا، صحیح بات ہو، واقعتاً فن ہو، علم ہو اس کا، ورنہ تو آج ہر عامل کا حال ہے، تجھے جادو ہو گیا، تجھے یہ ہے، تجھے وہ ہے، فلاں ہے، اس کی بیماریوں کو بھی جادو پہ ڈال دیا، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ غریب بیچارہ بجائے دوائی کی جا رہا ہے اسی مسئلے میں، ساری زندگی اس کی پریشانیوں کی۔ تو اگر واقعتاً فن ہے اور ماہر ہے، اس صورت میں وہ لے سکتا ہے، کوئی حل نہیں۔ اور یہ از قبیل امور دنیا ہے، اور امور دنیا پر لے سکتا ہے۔ ارے یہ جو قرآن پڑھ کے اس نے دم کیا یا جو کچھ کیا، وہ امور دین میں سے نہیں ہے۔ امور دین کا مطلب تو یہ ہے کہ جیسے قرآن فی التراویح، یہ امور دین میں سے، اس پر تو فقہا منع فرماتے ہیں کہ اس پر تم نہیں لے سکتے، لیکن اس پر نہیں لے سکتے کا مطلب مسجد کا مال نہیں لے سکتے، سمجھ میں؟ جو مسجد کا مال ہے، باقی یہ کہ ہر مصلی ہدیہ دینا چاہے ضرور دے سکتا ہے، اسے انکار نہیں ہے، لیکن کوئی مصلی دیتا رہتا ہے، بس سب انتظار میں ہے کہ مسجد کے مال سے دیا جائے، حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہر مصلی دے حافظ صاحب کو، اس لیے کہ اس حافظ نے پورا مہینہ بھوکا رہ کر ہمیں تراویح سنائی، تو کچھ نہ کچھ ہدیہ دینا چاہیے اس کو، تاکہ اس کا جی خوش ہو۔ جو ممانعات ہے وہ مسجد کے مال سے ممانعات ہے، کہ اپنے اعتبار سے ہر ایک کو دینا چاہیے، اور بالکل دینا چاہیے، اس پر انکار نہیں ہے۔ فقہا نے یہ بھی لکھا کہ چندہ نہ کرے، اس لیے کہ یہ جو تم چندہ کرو گے یہ وہی مسجد والا مسئلہ پھر آ جائے گا۔ تو لوگ فتوے کے ایک پہلو کو لیتے ہیں، دوسرا پہلو نہیں لیتے۔ ایک پہلو تو لے لیا کہ تراویح پر پیسے دینا جائز نہیں، لیکن دوسرا پہلو کہ ہر مصلی دے، اس پہلو کو کوئی نہیں لیتا، اور نہ مولوی صاحب بیان کرتے، امام صاحب بیان بھی نہیں کرتے، اس لیے کہ امام صاحب جانتے کہ اگر اس کا ہو گیا تو میرا نہیں ہوگا، اس لیے امام صاحب بھی یہ مسئلہ نہیں بولتے کہ اگر اس کو دیا گیا حافظ صاحب کو تو میرا غرق ہو جائے گا، باقی ضرور دینا چاہیے۔ بہرحال امور دین، ہمارے احناف تو، متقدمین احناف تو یہ تعلیم پر بھی منع فرماتے تھے، امامت پر بھی منع کرتے تھے، اس پر مستدلات ہیں، لیکن متاخرین احناف نے پھر جواز کا فتویٰ دیا کہ وہ اگر تعلیم القرآن پر جواز کا فتویٰ نہ دیا جائے تو اس صورت میں یہ تعلیم چوپٹ ہو جائے گی، لوگ پڑھانا چھوڑ دیں گے۔ ارے ابھی یہ 2-3 مہینے لاک ڈاؤن میں تنخواہ کا مسئلہ ہوا ہے تو لوگ پڑھانا چھوڑ رہے ہیں، تو اگر بالکلیہ فتویٰ دیا جاتا تو نہ معلوم کیا ہو جاتا۔ ابھی جب یہ لاک ڈاؤن میں مسئلہ ہو رہا ہے کہ بعض مدرسوں میں تنخواہ نہیں مل رہی ہے تو ہنگامہ ہو رہا ہے، چونکہ صبر و قناعت کا مسئلہ تو ہم نے پڑھا ہی نہیں مولوی اور کہ صبر و قناعت بھی کوئی چیز ہوا کرتی ہے،
بہرحال ہمارے متاخرین نے اس پر جواز کا فتویٰ دیا، وہ لے سکتے ہیں، اور وہ اس لیے تاکہ یہ تعلیم باقی رہے۔ تو ابو سعید خدری کی روایت سورہ فاتحہ پڑھ کر کے دم کرنا یہ اس قبیل امور دین نہیں، امور دنیا ہے۔ وہاں پھونک پھاک ہوا تھا وہ زہریلے جانور کی وجہ سے، اس سے مسئلہ نکلا کہ امور دنیا پر آپ بالکل پیسے لے سکتے۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ امور دنیا کا معنی، کسی نے کہا کہ میں نے مکان بنایا یا دکان شروع کی اور اس میں میں نے قرآن خوانی رکھی ہے، تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں 1000 روپے لیں گے تو میں پڑھنے آؤں گا، بالکل کہہ سکتے ہیں۔ یہ اس قبیل امور دنیا ہے۔ یہاں قرآن دینی امور پر نہیں پڑھا جا رہا، یہ آپ کے مکان کی افتتاح ہو رہی ہے، آپ کے دکان کی افتتاح ہو رہی ہے، لیکن مرحوم کے ایصال ثواب پر جو قرآن پڑھا جائے وہ اس قبیل امور دین ہے، وہاں نہیں لیا جائے گا، نہ وہاں کھایا جائے گا، نہ کوئی بدلہ اور معاوضہ لیں گے۔ تو خیر یہ بات تو ضمناً آ گئی۔ میں تو یہ مثال سمجھانا چاہتا تھا کہ یہ ڈھونگی عامل کہتے ہیں کہ مجھ پر موکل آتا ہے، جین آتا ہے، اب وہ کبھی دھرام سے گرتا بھی ہے، کبھی کیا ہوتا ہے، کبھی کیا پاؤں کھینچتا ہے، کبھی ہاتھ کھینچتا ہے، کبھی آنکھیں بگاڑتا ہے، آواز بدلتا ہے۔ بعد میں جب اس کی وہ کیفیت دور ہوتی ہے تو اس سے پوچھو کہ بھئی کیا کہا آپ نے، تو کہتے ہیں مجھے کچھ پتا نہیں، وہ تو جو اندر میں تھا وہ بول رہا تھا۔ چھ مثال خاک رب عالم پاک، ایک تمثیل کے لیے میں کہہ رہا ہوں، ورنہ ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کہ قلب مبارک سے اس عالم ناسوتی میں جبریل امین کا دخول حقیقتاً بہت اونچی بات ہے۔ یہ میں نے تفہیم کے لیے کہا۔ تو جیسے اس سلسلے میں جس پر یہ موکل کے مسئلے ہوتے ہیں، جیسے وہ کہتا ہے کہ مجھ پر آتا ہے تو میں اس دنیا سے منقطع ہو جاتا ہوں، مجھے کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ اب وہ حقیقت ہے یا میں اس پر نہیں جا رہا ہوں، میں تو صرف ایک مثال دے رہا ہوں۔ تو پھر کیا خیال ہے ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم؟ اسی کو علامہ طور پشتی رحمۃ اللہ علیہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ کوئی آواز نہیں تھی وہاں، اس دنیا سے انقطاع کی بنیاد پر ایک سن کسی آواز شکل ذہن میں آنا، اسی کو سلسلۃ الجرس سے تعبیر فرمایا۔ یہی حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بیان کیا، لیکن بہت سے علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ حقیقتاً آواز تھی، نہیں کہ آواز نہیں، کہ آواز تھی، تعبیر ہے، مثل سلسلۃ الجرس، گھنٹی کی آواز کی طرح آواز تھی۔ ابو بکر ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آواز تھی۔ اب یہ آواز تھی تو کس کی آواز تھی؟ ایک قول یہ ہے کہ فرشتے کی آمد کی آواز تھی۔ ہمارے حضرت مدنی نور اللہ مرکزہ یہی فرماتے ہیں، اور حضرت مدنی نور اللہ مرکزہ نے مثال دی کہ جیسے گاڑی آتی ہو نا، تو آپ اسٹیشن پر کھڑے ہو، گاڑی ابھی دور ہے، پتری میں سے آواز آنے لگتی ہے، اسی طرح کی ایک آواز آتی تھی۔ لیکن حضرت مدنی کی اس تقریر پر ایک اشکال ہوگا، وہ اشکال یہ کہ اگر فرشتے کی آمد کی یہ آواز تھی تو فرشتہ ابھی بدن میں آیا نہیں، وہ تو اس سے پہلے کا مسئلہ ہوا۔ یہاں تو حضرت فرشتے کے آ جانے کے بعد کی کیفیت کو بیان کر رہے ہیں، کچھ سمجھ میں آ رہا ہے۔ بعضوں نے یہ کہا کہ یہ فرشتے کے پروں کی آواز تھی، یعنی فرشتہ پر مارتا ہوا جو آتا تھا، چونکہ یہاں اصلی شکل میں آنا ہوتا تو پروں کی آواز تھی۔ اور بعضوں نے کہا کہ نہیں، بلکہ خود جبریل کی آواز تھی۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ اللہ کی آواز تھی، وحی کی آواز تھی،
اور وحی کی آواز 3 جگہ نکلتی ہے، ایک جب اللہ کلام فرماتا ہے، ایک جب فرشتہ تلقی کرتا ہے، اور ایک جب قلب اطہر پر ڈالتا ہے۔ تو یہ وحی کی آواز تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالی عالم۔ بہرحال وحی کی یہ شکل جو تھی، اس میں براہ راست فرشتہ بغیر نظر آئے ہوئے سیدھا آپ کے قلب مبارک پر داخل ہوتا تھا، اور قلب مبارک پر داخل ہو کر آپ کے قلب پر اس کو القاء کرتا تھا۔ یہ وحی بہت شدید تھی۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَهُوَ أَشَدُّ عَلَيَّ، یہ مجھ پر بہت سخت تھی۔ سختی کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ فرشتے کا اس عالم ناسوتی میں، اس جسد اطہر میں داخل ہونا، ظاہر سی بات ہے کہ ایک ان کی قوت ہے فرشتے کی، اور ایک آپ کے قلب ہو۔ دوسری ایک وجہ یہ بھی تھی کہ فرشتہ آپ کے قلب مبارک پر جب داخل ہوتا تھا تو ایک بوجھ پڑتا تھا۔ تیسری ایک وجہ یہ بھی تھی کہ آپ کے قلب کے اندر جو کچھ اتارا گیا اب اس کو بیان کرنا تھا۔ یہ مختلف وجوہات تھی۔ ان تمام میں راجح قول یہ ہے کہ فرشتے ہی کا بوجھ تھا جو آپ کے قلب مبارک پر پڑتا تھا، اسی لیے آپ نے فرمایا وَهُوَ أَشَدُّ عَلَيَّ، یہ وحی مجھ پر بہت سخت تھی۔ فَيَفْصِمُ فَيُفْصَمُ، دونوں طرف۔ فصم کا معنی ہوتا ہے ہٹنا، دور ہونا۔ یہ وحی مجھ سے دور ہوتی تھی، وہ فرشتہ مجھ سے دور ہوتا تھا، فرشتہ مجھ سے دور ہوتا تھا۔ وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْهُ، اور میں اس کو محفوظ کر چکا ہوتا تھا، ماضی ہے، اس لیے کہ وہ تو براہ راست قلب پہ ڈال دیا گیا نا، تو قلب میں محفوظ ہو گیا۔ اب اس کو محفوظ کرنے کی کوئی ضرورت نہ رہی، تو وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْهُ مَا قَالَ، جو کچھ کے فرشتے نے کہا۔ ایک شکل تو یہ ہو۔ وَأَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِيَ الْمَلَكُ رَجُلًا، اور کبھی وہی آتی تھی مجھ پر اس طرح پر کہ فرشتہ انسانی شکل میں آتا تھا، فَيُكَلِّمُنِي، اور مجھ سے باتیں کرتا تھا، یعنی میرے سامنے پڑھتا تھا۔ فَأَعِيَّ مضارع ہے، اور میں محفوظ کرتا جاتا تھا ما یقول، جو کچھ کی پہلی شکل میں براہ راست قلب پر ڈال دیا گیا، اب وہ تو تلاوت کرنا ہے، اور اس شکل میں جیسے میں بول رہا ہوں اور آپ لے رہے ہیں، تو اس میں آپ کا ساتھ ساتھ چلنا ہے۔ تو فَأَعِيَّ مَا يَقُولُ، میں محفوظ کرتا جاتا تھا جو کچھ کہ وہ فرشتہ کہتا تھا۔ ملک، بعض کہتے ہیں علوقہ سے ماخوذ ہے۔ علوقہ کا معنی ہوتا ہے پیغام رسانی، اور فرشتہ چونکہ اللہ کی طرف سے پیغام رسانی کرتا ہے، پیغام پہنچاتا ہے، اس لیے اس کو ملک کہا گیا۔ لیکن اس پر اشکال ہے، وہ یہ کہ سارے فرشتے تو پیغام رسانی نہیں کرتے، صرف جبریل پیغام رسانی کرتے، باقی ایک مرتبہ ملک الجبال کا مسئلہ ہوا، ایک مرتبہ اسرافیل کا مسئلہ ہوا، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ صرف ایک مرتبہ چند لفظوں کی وحی لے کر اسرافیل تشریف لائے، اور ایک مرتبہ ملک الجبال آئے طائف کے موقع پر، باقی پیغام رسانی تو صرف جبریل کرتے ہیں۔ اب اگر آپ علوقہ پیغام رسانی سے ماخوذ مانو تو تمام فرشتے تو یہ کام کرتے نہیں، اس لیے راجح قول یہ ہے کہ ملک ملک سے ماخوذ ہے بضم المیم، اور ملک کا معنی قوت و طاقت، اور ملائکہ بڑی طاقتور ہے، اس لیے آپ کو ملک کہا گیا۔ سمجھ میں آیا؟ یہی راجح قول ہے۔ احیانا یتمثل لی الملک رجلا فیکلمنی فاعی ما یقول، اور میں محفوظ کرتا جاتا تھا جو کچھ کہ وہ کہتے تھے۔ اب یہاں ایک اشکال ہے
کہ فرشتہ جب انسانی شکل میں آیا تو فرشتے کی اپنی اصلی شکل تو یہ ہے کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لہو 600 جناح، اس کے 600 بازو، 600 پر۔ جب انسانی شکل میں آیا تو وہ پر کہاں چلے گئے؟ ان پروں کا کیا؟ حضرت عبداللہ ثقلی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی اشکال امام الحرمین علامہ جوینی رحمۃ اللہ علیہ سے کیا تھا، تو علامہ جوینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ زائد کو ختم کر دیا جاتا ہے، یعنی ان پروں کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ یہ مسئلہ محل نظر۔ حافظ ابن حجر کے استاذ علامہ سراج الدین بلقینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زائد کو منظم کر دیا جاتا ہے، جیسے روئی کو جو بہت بڑی ہوتی ہے اس کو منظم کر کے چھوٹا کر دیا، اسی طرح پر وغیرہ کو حق تعالیٰ کی طرف سے بالکل منجمد کر دیا جاتا ہے، منظم کر دیا جاتا ہے، یعنی ایسے ادغام ہو جاتا ہے کہ بڑی شکل چھوٹی شکل ہو جاتی ہے۔ یہ علامہ سراج الدین بلقینی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے۔ اور امام الحرمین رحمۃ اللہ علیہ کی ایک دوسری رائے یہ بھی ہے کہ فرشتہ انسانی شکل میں متمثل ہو کر آتا تھا، روپ دھارن کر کے آتا تھا، تو ظاہراً شکل ہمیں لگتی تھی انسان کی، ورنہ اندر میں وہ ساری باتیں موجود ہوتی تھی۔ لیکن اگرچہ حافظ صاحب نے اس تیسری بات کو پسند فرمایا، لیکن بہت سارے اکابر نے علامہ سراج الدین بلقینی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کو پسند فرمایا کہ حقیقت یہ ہے کہ روئی کی طرح منظم ہو جاتی، یہ نہیں کہ فنا ہو جاتا، وہ پر باقی رہتے تھے لیکن ایک دوسرے میں ادغام ہو جاتا۔ فَيُكَلِّمُنِي فَعِيَّ مَا يَقُولُ قالت عائشہ رضی اللہ تعالی وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ پر جب وحی اترتی تھی سخت سردی کے زمانے میں، فَيُبْسَمُ عَنْهُ، وہ وحی آپ سے ہٹتی تھی، مطلب وہ فرشتہ آپ سے ہٹتا تھا، وَأَنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَصَّدُ عَرَقًا، اور آپ کی پیشانی مبارک پسینے سے تربتر ہو جاتی۔ لَيَتَفَصَّدُ، تفسد فسد سے، فسد آپ جانتے ہیں، سینگی لگا، پچھنا لگا، جیسے آج کل ہے نا ہجامہ، وہی فسد ہے۔ اور جب آپ یوں رگ کاٹو، فسد لگاؤ تو خون کیسے بہتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نزول وحی کے موقع پر اس طرح پسینہ بہتا تھا، کچھ سمجھ میں آئے؟ یعنی گویا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کثرت پسینہ کو تعبیر کرنے کے لیے فسد کا لفظ استعمال کر رہی، بہت شدید پسینہ آتا تھا، لَيَتَفَصَّدُ، لیکن بعض روایت میں لَيَتَقَصَّدُ بھی آیا ہے قاف کے ساتھ، اور قصد کا معنی ہوتا ہے قطع، گویا کہ آپ کی رگ کٹ گئی۔ البتہ حدیثی نقطہ نظر سے فا راجح، قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ، امام نووی وغیرہ نے فاہی کو راجح کہا، قاف نے۔ خلاصہ کلام یہ نکلا کہ وحی کے نزول کے موقع پر باوجود سخت سردی کی آپ پسینے سے تربتر ہو جاتے۔ اور دوسری روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتی ہے کہ آپ کو پسینہ ایسے نکلتا تھا جیسے موتیوں کی لڑی ہوا کر۔ یہ ایک محبتانہ تعبیر ہے، پسینے کو موتیوں سے تعبیر کیا، یہ ایک محبتانہ تعبیر ہے۔
عاشقانہ تعبیر۔ اب یہاں ایک چھوٹا سا اشکال ہے۔ اس روایت میں ہے کہ نزول وحی کے موقع پر آپ کو شدید پسینہ نکلتا تھا، جبکہ اگلی روایت میں ہے کہ جب اقرا بسم ربک الذی کو لے کر آئے تو آپ نے فرمایا زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ کو سردی لگ رہی تھی۔ اس میں اور اس میں تعارض ہے، وہاں ہے کہ زملونی اور یہاں ہے کہ آپ کو سخت پسینہ نکلتا تھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ اول وحی کا صرف مسئلہ ہے، ہر وحی کا مسئلہ نہیں۔ باقی بعد میں وحی کی یہ کیفیت رہی، البتہ اول وحی کے موقع پر آپ گھبرا گئے تھے، اور عمومی طور پر انسان گھبراہٹ کے موقع پر چادر اوڑھ کر سو جاتا ہے۔ تو سمجھ میں بھی آیا، آپ پہلی وحی کے موقع پر آپ کو اتنے زوروں سے دبایا گیا تھا جس کی وجہ سے آپ گھبرا گئے تھے، اور اس گھبراہٹ کی وجہ سے آپ نے فرمایا زملونی زملونی۔ یہی وجہ ہے کہ مدثر کے نزول کے موقع پر روایت آگے آئی، آپ مکے کے باہر جا رہے تھے، یا محمد، آپ نے دائیں بائیں دیکھا کچھ، پھر آسمان میں دیکھا تو جبریل اپنی اصلی شکل میں پورے آسمان کو گھیرے ہوئے 600 پر، اور اس میں سے تحاویل چمک رہے تھے، یعنی موتی چمک رہے تھے، لولو چمک رہے تھے جبریل کے پروں سے۔ آپ ڈر گئے اور ڈر کر کے واپس آئے، دثرونی دثرونی، مجھے کمبل اڑا۔ یہ گھبراہٹ کی وجہ سے تھا، باقی بعد میں شدت وحی کی وجہ سے آپ کی یہ کیفیت رہی۔ یہی راج تقریر ہے۔ بعضوں نے جو یوں تقریر کر دی کہ نزول وحی کے موقع پر ٹھنڈ لگتی تھی اور بعد میں گرمی لگتی تھی، یہ غلط تقریر۔ پھر ہر وحی کے موقع پر اس کا بیان کیوں نہیں آتا کہ اس وقت میں آپ کو ٹھنڈی اور بعد میں گرمی لگتی تھی؟ اس کا تذکرہ کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے حقیقت یہ ہے کہ یہ ابتدائی وحی کے موقع پر چونکہ آپ ڈر گئے تھے، آپ گھبرا گئے تھے، اس ڈر اور گھبراہٹ کی وجہ سے یہ مسئلہ ہوا تھا۔ پھر بعد میں عمومی طور پر وحی کے موقع پر آپ کا یہ مسئلہ ہونے لگا۔ واللہ سبحانہ و تعالی عالم۔ اب اس روایت کو باب سے مناسبت کیا ہے؟ باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعض تو کہتے ہیں، اچھا اس سے پہلے ایک اشکال اور سمجھو کہ اس میں تو نزول وحی کی دو ہی کیفیت ہے، تو اور نزول وحی کی کیفیت کہاں گئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ میں شروع ہی میں آپ کو نزول وحی کی کیفیات بیان کر چکا ہوں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک ہی روایت میں ساری کیفیت آ جائے۔ کسی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کیفیت بیان فرمائی، کسی میں کوئی کیفیت بیان فرمائی۔ یہ اکثری کیفیت تھی جس کو آپ نے ذکر فرمایا۔ یہ جو دو کیفیت پڑی نا، کبھی فرشتے کا نزول ہوتا تھا انسانی شکل میں، اور کبھی براہ راست قلب مبارک کے اوپر داخل ہوتا تھا۔ یہ اکثری دو شکلیں تھیں، تو اکثریت کو ذکر کر دیا۔ باب سے مناسبت کیا ہے؟ بعضوں نے کہا کہ جب اکثری یہ دو شکلیں ہیں تو ابتدائے وحی کے موقع پر بھی ان دو شکلوں میں سے کوئی شکل ضرور ہوئی ہوگی، یا تو انسانی شکل میں اقرا بسم کے موقع پر آئے ہوں گے اور آپ کو دبایا ہوگا، یا پھر وہ شکل ہے۔ تو ان دو میں سے ابتدائی وحی کے موقع پر کوئی شکل ہوگی، یہ ہے باب سے مناسب۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عظمت وحی کو بیان کرنا مقصود ہے کہ دیکھو تو صحیح وحی کی شان کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پسینے سے تربتر ہو جاتے۔ اسی وجہ سے لکھا ہے شیخ الہند نے کہ اشد کا لفظ جو یہاں بولا گیا وہ ثقالت وحی کی بنیاد پر بولا گیا، وحی کے وزن کی بنیاد پر۔ وحی کا وزن ہوتا تھا جس کی بنیاد پر آپ پسینے سے تربتر ہو جاتے۔ کیا آیت ہے وہ؟ قولا ثقیلا، ہم آپ پر ایک بھاری کلام اتارنے والے ہیں۔ تو یہ بھاری کلام یعنی قرآن کریم کا ثقل اور وزن، اس کی بنیاد پر آپ پسینے سے تربتر ہو جاتے تھے۔ تو عظمت وحی کو بیان کرنا مقصود ہے۔
ہمارے حضرت کی تقریر پر وہی، صاحب وہی، حامل وہی، اور اس روایت میں حامل وحی کا مسئلہ ہے۔ سائل کا سوال وحی سے متعلق نہیں، حامل وحی سے متعلق، کہ فرشتہ کس شکل میں آتا تھا۔ تو بد الوحی میں وحی، حامل وحی، صاحب وحی، تو اس روایت میں حامل وحی کا بیان ہے، یہ بد الوحی کے ساتھ مناسبت ہو گئی۔ واللہ سبحانہ و تعالی اعلم و علم۔ اے اللہ، آئیے تشریف لائیے، آئیے